ماں نے کہا بیٹا تو نے سنا ہے کربلا کی سرزمین پر اشقیاء نے اہل بیت اطہار کو نرغے میں لے لیا ہے، وہاں مقدس بیویاں بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، ظالم ظلم کی انتہا کیے ہوئے ہیں، انہیں بھوکا اور پیاسا رکھا ہے اور انہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اے میرے بیٹے آج ہی تیری شادی ہوئی ہے، کس منہ سے تجھ سے میں کہوں کہ اے میرے بیٹے تو اسی رات میں کربلا چلا جا اور جا کر امام حسین پر تو اپنی جان کو قربان کر دے، ان اشقیاء سے مقابلہ کر۔ بیٹے نے جو اتنا سنا نہ تو خوشی سے پھولا نہ سمایا، قدموں پہ گر گیا ماں کی کہ اے ماں میں ڈر رہا تھا، اس لیے آیا نہیں تھا کہ نہ جانے ماں میری اس خواہش کو پورا کرے گی کہ نہیں کرے گی، لیکن آج تو میں آپ پہ فدا کہ اے میری ماں یہی تمنا لیے تو میں بھی کافی دیر تک رات میں تنہائی میں سوچتا رہا کہ ماں میری بات مانے گی کہ نہیں مانے گی۔ اے ماں میں تجھ پر قربان، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ کربلا جا کر اہل بیت کی حفاظت میں، تحفظ میں اپنی جان کو جان آفریں کے سپرد کر دوں۔ تو کہا بیٹے پھر دیر مت کر۔ تو بیٹے نے کہا کہ مجھ پر شریعت کا کچھ حکم ہے، جب تو نے میری شادی کر دی ہے تو پھر مجھے اپنی بیوی سے ملنا ہے، حق مہر ادا کرنا ہے، مجھے اجازت دے تاکہ میں اپنی بیوی سے مل سکوں۔ تو ماں نے کہا بیٹا دیکھ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی بیوی کے دامے فریب میں آ جائے اور تیرا ارادہ بدل جائے، تو لہٰذا مناسب ہے کہ تم مت جا، مت مل۔ لیکن بیٹے نے کہا اے ماں میری رگوں میں تیرا ہی خون دوڑ رہا ہے، اے میری ماں مجھے کوئی چھلاوا اپنے جال میں پھنسا نہیں سکتا ہے، مجھے جانے دے اور حق ادا کر لینے دے۔ ماں نے کہا بیٹا جا تو رہے ہو لیکن جلدی ہی لوٹ کے آنا۔ بیٹے نے ماں سے اجازت دی اور حجرہ عروسی میں داخل ہوا۔ وہاں بستر پر ایک حسن و جمال کا مرقع، حیا کی پیکر، ایک دوشیزہ بیٹھی ہوئی ہے۔ داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد اس نے ایک نظر بھی بیوی کو نہیں دیکھا اور کہتا ہے میری بیوی تیرا نکاح مجھ سے ہوا ہے، حق مہر میرے اوپر ہے، یہ تیرا حق مہر ہے، اسے قبول کر لے، اور سن میں بہت جلدی میں ہوں لہٰذا میں تجھے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اب جو طلاق کا لفظ سنا عورت نے پہلی رات میں شوہر سے، تو ساری حیا لاج لجہ سب مٹا کر گھونگھٹ کو ہٹایا اور بڑی بڑی آنکھیں نکال کر شوہر کو دیکھنے لگی۔ کہا ہے میرے شوہر تو نے تو میرا منہ بھی نہیں دیکھا، اگر طلاق ہی دینا تھا تو نکاح کیوں کیا؟ کہا اس مصلحت کو اے میری بیوی تم نہیں سمجھو گی۔ کہا کیا مصلحت ہے؟ کہا اگر جاننا چاہتی ہو تو سنو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تم نے سنا ہوگا کربلا میں اہل بیت اطہار کو ظالموں نے نرغے میں لے لیا ہے، 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، اور میں یہ رات ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں اسی رات میں کربلا پہنچوں اور قدم حسینی پہ نثار ہو جاؤں۔ اتنا جو بیوی نے سنا نا، خوشی سے پھولی نہ سمائی، بستر سے اترتی ہے اور اپنے شوہر کے قدم پر نثار ہو جاتی ہے۔ کہا ہے میرے شوہر میں بھی بیٹھی بیٹھی یہی سوچ رہی تھی، اللہ سے التجا کر رہی تھی اور پوری زندگی یہی تمنا کی تھی اللہ سے کہ اللہ میرا رشتہ اسی سے کرنا جو محب اہل بیت ہو، جو محب اہل بیت ہو۔ اے میرے شوہر نامدار مجھے تیرے اس مہر کی ضرورت نہیں ہے، میں نے مہر معاف کر دیا، جانا چاہتے ہو جاؤ، دیر مت کرو، لیکن میری ایک آرزو پوری کر دو۔ کہا اب آرزو کیا ہے؟ کہا آرزو یہ ہے کہ جنت میں تمہارے ساتھ ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ کیا کہا؟ بولیے، آج لوگ نبی کو کہتے ہیں مختار نہیں ہیں۔ ارے جو غلام نبی ہو جاتا ہے وہ ایسا اختیار رکھتا ہے جسے چاہے اسے جنت پہنچا دے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو بیوی نے کہا
اے میرے شوہر نامدار، میں یہ چاہتی ہوں کہ جنت میں ہم تم دونوں ساتھ چلیں۔ شوہر نے بے جھجک کہہ دیا ہاں ہاں انشاءاللہ جنت میں ہم تم ساتھ چلیں گے۔ یہ کہہ کر جیسے ہی واپس ہونے لگا، شوہر کا دامن جو ہے بیوی نے پکڑ لیا۔ کہا اے میرے شوہر، میری ایک اور آرزو پوری کر دو۔ کہا اب کیا آرزو ہے؟ کہا آرزو یہ ہے کہ میدان کربلا مجھے لے کے چلو، میں تمہاری بہادری کے جوہر خیمہ حسینی کے پردے سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اے میرے شوہر، مجھے لے چلو تاکہ کنیزان اہل بیت میں میرا شمار ہو جائے۔ شوہر نے بیوی کی اس آرزو کی بھی تکمیل کر دی۔ کہا چلو۔ اب آگے آگے شوہر، پیچھے پیچھے بیوی، دونوں جو کمرے سے نکلے ماں کے قریب پہنچے تو ماں نے پوچھا کہ اے بیٹے، کیا تیرا ارادہ بدل گیا؟ کہا نہیں ماں، تو بڑی خوش نصیب ہے کہ تو نے جس سے میرا رشتہ کیا ہے یہ بھی محب اہل بیت ہے، اور یہ یہاں رہنا نہیں چاہتی، یہ کربلا کے میدان میں خیمہ حسینی میں جانا چاہتی ہے۔ تو ماں نے کہا اے میرے بیٹے، میں تنہا یہاں رہ کے کیا کروں گی؟ چل، میں بھی چلنا چاہتی ہوں تاکہ ان مقدس بیویوں کی خدمت میں بھی کچھ کر لوں، سیدہ زینب کی خدمت کر لوں، سیدہ ام رباب کی خدمت کر لوں، سیدہ شہر بانو کی خدمت کر لوں، سیدہ سکینہ کی خدمت کر لوں، علی اصغر کے پالنے کا جھولا جھولا لوں۔ اے میرے بیٹے، میں بھی چلنا چاہتی ہوں کربلا کے میدان میں۔ غرض کہ یہ 3 نفوس کا قافلہ میدان کربلا کی طرف چل پڑا۔ ابھی صبح بھی نہیں ہوئی تھی کہ یہ تینوں بارگاہ حسینی میں پہنچتے ہیں اور امام عالی مقام علی جدہ علیہ السلام کے قدموں پہ نثار ہو جاتے ہیں۔ ماں نے بیٹے کو قدموں میں ڈال دیا اور عرض کیا کہ اے امام عالی مقام، میں نے اپنے بیٹے کو کڑیل جوان بنایا ہے، اے امام عالی مقام اسے رن میں جانے کی اجازت دیجئے، یہ 22,000 کا لشکر جرار اس کے مقابلے پہ آ نہیں پائے گا، یہ کشتوں کے پشتے لگا دے گا، اے امام علی مقام بس اسے رن میں جانے کی اجازت دیجئے۔ حضرت امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بتاؤ، ابھی تو تم آئے ہو، تمہیں رن میں جانے کی کیسے اجازت دیں؟ لیکن جب اصرار بے حد ہوا تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رن میں جانے کی اجازت دے دی حضرت وحی ابن کلبی کو۔ اب یہ حضرت وحی ابن کلبی میدان کارزار میں آئے تو آتے ہی ٹوٹ نہیں پڑے، ایک خطاب کیا، بلی خطاب کیا، اور یہ کہا کہ اے کوفیو، تم پر احسان ہے، مولا علی کا احسان ہے، اہل بیت کا احسان ہے، احسان فراموشی مت کرو، اپنی عاقبت و آخرت خراب مت کرو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ وہ ہیں جو نواسۂ رسول ہیں، جنہیں رسول چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے۔ اے ظالموں، تم انہیں قتل کرنا چاہتے ہو، ان کی گردن ریتنا چاہتے ہو، کہ تم سے سر کو جدا کرنا چاہتے ہو۔ تمہیں معلوم بھی ہے جنت ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ جو جنت خدا نے بنائی ہے اس جنت کے سردار تو حسن و حسین ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اے ظالموں، لوٹ آؤ، میں سفارش کروں گا، یقین ہے حسین تمہیں معاف کر دیں گے۔ لیکن جب اس خطاب کا کوئی اثر ان پہ ہوا نہیں تو مبارز طلب کر دیا۔ اب جو مبارز طلب کیا تو مقابلے میں ایک پہلوان آیا، حضرت وحی ابن کلبی نے ایک ہی پل میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، دوسرا آیا اسے بھی، تیسرا آیا اسے بھی۔ غرض کہ جب کوفیوں نے دیکھا کہ اس بہادر کے مقابلے میں تنہا ہم جاتے رہیں گے، یہ لقمہ اجل بناتا رہے گا، تو پھر بزدلانہ حرکت شروع کر دی، تیروں کی بارش کرنا شروع کر دیا۔ عزیزان گرامی، لیکن وہ کیسے بہادر تھے وحی ابن کلبی کہ کسی تیر کو اپنی پشت پر لگنے نہ دیا، کبھی ڈھال سے روکتے، کبھی تلوار سے روکتے۔ تیر تھا کہ جو سینے سے آ کے چھپتا، گلے سے آ کے چھپتا۔ میرے عزیز، حضرت وحی ابن کلبی اس حالت میں بھی جب کبھی اپنے گھوڑے کو دوڑا کر آپ قلب میں جاتے تو قلب پھنس جاتا، میسرہ میں جاتے تو میسرہ ٹوٹ جاتا،
میرے عزیز جس طرف چلے جاتے کشتوں کے پشتے لگا دیتے، زخموں سے نڈھال بھی ہیں، لیکن شہادت کا جذبہ ایسا ہے کہ گھوڑے دوڑا دوڑا کر ان تمام اشقیاء کی طرف آپ جاتے ہیں، اور جو سامنے آ جاتا ہے کھیرے ککڑی کی طرح کاٹ ڈالتے ہیں میرے عزیز۔ لیکن جب پیاس کی شدت ہوئی تو آواز دیتے ہیں یا امام ماہ العطش، یا امام ماہ العطش، اے امام پیاس کی شدت ہے۔ تو حضرت امام عالی مقام نے فرمایا کہ اے وہب ابن کلبی، اب دنیا کی کے پانی کی تمنا مت کرو، ذرا دیکھو ہمارے نانا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوثر و تسلیم کا جام لیے تمہارے لیے کھڑے ہیں۔ جوش پیدا ہوا، پھر مقابلے پہ گئے، پھر تلواروں کی جھنکار میں نہ جانے کتنے اشقیاء کے سر قلم کیے، تیر پر تیر لگتے چلے گئے، یہاں تک کہ زخم زیادہ لگا تو آپ حضرت وہب ابن کلبی گھوڑے کی پشت سے زمین پہ آتے ہیں، یہ آواز دیتے ہوئے یا امامہ ادرکنی، یا امامہ ادرکنی، یا امامہ ادرکنی۔ حضرت امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے جو گرتے ہوئے گھوڑے سے دیکھا وہب ابن کلبی کو، تو آپ حضرت وہب ابن کلبی کی طرف بڑھتے ہیں، آخری سانسیں گن رہے تھے حضرت وہب ابن کلبی، امام حسین تشریف لے جاتے ہیں، آپ کے سر انور کو اپنی پشت پہ اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں، ایسا لگا جیسے رحل پہ قرآن آ گیا ہو۔ ذرا خیال کیجئے کہ وہ غلام کتنا خوش نصیب تھا کہ آقا جس کے زلفوں میں اپنی انگلیاں کر رہے ہوں، اس کے سر کے غبار کو جھاڑ رہے تھے، امام حسین نے تسلی دے رہے تھے کہ بس عنقریب مولا علی منتظر ہے تمہارے، میرے بھائی حسن مجتبیٰ منتظر ہے تمہارے، جاؤ تمہارے استقبال میں وہ کھڑے ہیں۔ میرے عزیز حضرت وہب ابن کلبی دیدار حسین کرتے کرتے اور صورت حسین کو اپنی آنکھوں میں بسا کر اس گھڑی ان کی وہ روح قفس عذری سے پرواز کر جاتی ہے۔ حضرت امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام انا للہ و انا الیہ راجعون فرماتے ہیں، ذرا سوچو کہ کتنا خوش